یہ اگر ہم دیکھیں جو صورتحال اس وقت عالمی سطح پر ہے اس کے پیش نظر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی, یہ الگ بات ہے کہ اسے منہ کی کھانی پڑی, اور نریندر مودی کے جو بھی خواہشات تھیں وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو وہ اس کے مصداق ان کے ساتھ یہ حشر ہو گیا. اب یہ ہے کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں, سامنے کہیں پر خطاب کرنے جاتے ہیں تو منہ سے الفاظ نہیں نکلتے, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی اور بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھایا. حضور والا, اگر آپ نے سبق سکھایا تھا تو ایسا کیوں کر ہوا کہ رات کو آپ نے اسٹرائکس کرنے کی کوشش کی اور صبح پاکستان کے جواب کے بعد آپ نے جنگ بندی کی طرف جانا مناسب سمجھا؟ اتنا بفر ٹائم کون کسی کو دیتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے یہ سوال نریندر مودی سے پوچھا جانا چاہیے. گودی میڈیا تو نہیں پوچھ سکا تھا, لیکن اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. راہل گاندھی کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کافی سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ یہ جے شنکر صاحب نے کیسے پہلے سے بتا دیا تھا بھارت کو, پاکستان کو, بلکہ کہ جی ہم اٹیک کرنے والے ہیں اور یہ انہوں نے کرائم کیا ہے. جو ٹویٹ ہے وہ ذرا یہ ہے کہ جے شنکر سائلنس isn't just telling, it's damning. So I'll ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew? This wasn't a lapse, it was a crime and the nation deserves the truth. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ میں راہل گاندھی صاحب کے سامنے بھی تھوڑا سا کلیریفائی کرتا چلوں کہ جو سچویشن تھی اس سچویشن کے برعکس بھی اگر بھارتی طیارے یہاں پر آتے, بھلے رافیل ہوتے یا MiG 29 ہوتے, ان کا حشر وہی ہوتا جو رافیل کا ہوا, کیونکہ ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بھارت کا موڈ کیا ہے, بھارت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, تو ہمارے طیارے ہمیشہ جواب دینے کو تیار ہوتے ہیں. اب اس کے اندر سچویشن کیا ہے کہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, تو سارا پلان ان کا جو 4 لوگوں کا تھا وہ چوپٹ ہو چکا ہے. تو اب وہ دوسرے طریقے اختیار کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنا ششی تھرور اور باقی لوگوں کی سربراہی میں ایک وفد بھیج رہے ہیں کہ جی جا کے, چونکہ ان کی دال نہیں گلی تھی, تو وہ پاکستان کے خلاف وہاں پر جا کر سازشیں کر سکیں, لابنگ کر سکیں. تو پاکستان نے اس حوالے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, جس میں ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی سربراہی کریں گے. بینگ اے فارمر منسٹر انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ جو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, تو دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, جنگ تو ہم نے ٹال دی اور ظاہر ہے کہ اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی بھی دشمن پر شو کر دی, اپنی ایئر سپیریورٹی بھی دشمن کو دکھا دی, لیکن چیلنجز باقی ہیں. پانی کا ایک بڑا چیلنج ہے اور پانی روکنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے رائٹ ناؤ. لیکن جو چیلنجز وہ یہ ہیں کہ بھارت دریائے چناب سے جو نہر کے ذریعے 20% پانی اس کے پاس جاتا تھا, اب اس نہر کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچ رہا ہے. وولر بیراج کا نام ہم دوبارہ سے سن رہے ہیں. کافی ایسی چیزیں ہیں جو کنسرننگ ہے. تو پانی زندگی ہے پاکستان کے لیے, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ بھارت ہمیں خشک کرنا چاہے, تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ جو کمیٹی ہے یہ اس میں بلاول بھٹو ہیں, خرم دستگیر صاحب ہیں, ہنا ربانی کھر ہیں, جلیل عباس جیلانی ہیں, سینیٹر شہری رحمان ہیں, فیصل صفداری اور تہمینہ جنجوعہ شامل ہیں. اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے بھی کچھ ممبرز ہونے چاہیے تھے, تو ظاہر ہے اس پہ حکومت کنسیڈر کر سکتی ہے. اب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی کا معاملہ ہے, اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بھارت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے, اور پھر یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اسرائیلی جو مائنڈز وہاں پر بھارت میں بیٹھے تھے, اور اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ ہے وہ ڈرونز کی صورت میں اور ان کے مائنڈ سیٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا, اس کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈی جی ISPR نے بھی بیان کیا ہے, ایک ڈفرنس بیان کیا ہے کہ ہم میں اور دوسرے ملکوں میں فرق کیا ہے, اور بھارت اپنے آپ کو اسرائیل نہ سمجھے. تو ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. اچھا جی, چلیں ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں ان فیو سیکنڈز. تو بیسکلی مقصد یہ تھا کہ جو اسرائیلی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ جینوسائیڈل مائنڈ سیٹ ہے, جس طرح سے انہوں نے غزہ کا بیڑا غرق کیا, جس طریقے سے وہاں پر معصوم لوگوں کو قتل کیا, شہید کیا, ملیا میٹ کر دیا, کروڑہ ڈالرز کا وہاں پر نقصان کر دیا. تو اس کے کمپیریزن میں کیا کہا ڈی جی ISPR نے, وہ ذرا سنیے. Pakistan in this region is I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift
and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. چلیں جی، یہ آپ سن چکے ہیں، بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر جواب دے دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. تو مہمان جو ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. بلال اظہر کیانی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. اچھا، ڈاکٹر جمیل خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. یہ فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، عالمی امور پر بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے جو جنگ مسلط کی گئی تھی تو جتنا زبردست طریقے سے انہوں نے بھارتی چینلز پر جا کر ان کا جس طریقے سے منہ بند کیا تھا، اور خاص طور پر فارن پالیسی پر بھی نظر رکھتے ہیں، انٹرنیشنل امور پر بھی کافی گہری ان کی نظر ہے. تھینک یو فار یور ٹائم احمد از ویل.